بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، اپنے کانوں سے سنو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو، جو پوری دنیا میں تمہاری ذلت اور خواری کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، اس کی یہ وجہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ تم نے اللہ کے بندوں کو وہ مقام دیا جو خالص اللہ کا حق تھا۔ یہ دیکھو، یہ انڈیا میں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کا بڑا بت ہے، مندر سمجھ لیجئے، یہ اس کی تھوڑی سی داستان پہلے ان کی زبان سے سنیے اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ دنیا کی سب سے زیادہ مانے جانے والی درگاہ ہے اجمیر شریف، اور اس درگاہ کے اندر ہے بھارت کی سب سے بڑی کڑھائی۔ جی ہاں، 4800 کلو کی دیگ، اور یہ جو دیگ ہے یہ آج سے نہیں ہے، آج سے 450 سال پہلے بادشاہ اکبر نے دی تھی، اور ابھی تک یہاں پہ لنگر اسی کڑھائی کے اندر بنتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ اجمیر کی خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں جو لنگر بنتا ہے دنیا کی سب سے بڑی کڑھائی میں، وہ کس طریقے سے بنتا ہے۔ تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا گائز، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ تو گائز یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے دیگ کو خالی کیا جا رہا ہے۔ مزہ تو آگے آئے گا پتر جی، جب مرو گے نا، ہمیشہ کی آگ کے اندر جب تم جلو گے تو اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تم نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ یہ ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ میرا تبصرہ بھی سنیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی وہ سب سے بڑی دیگ جو پکائی جا رہی ہے، خواجہ غریب نواز۔ اور انڈیا میں غریبوں کے ساتھ وہ نوازا جا رہا ہے، کشمیر میں غریبوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھو کس انداز سے یہ بے ایمان، یہ ہندو بھی شرمائیں اس کو دیکھ کے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، بتاؤ یہود و نصارہ کا کیا قصور تھا۔ یہ دیکھ کو جناب، یہ دیکھیں نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے۔ یہ پورا ایک بہت بڑا جیسا بلڈنگ ہوتی ہے، اتنی بڑی یہ دیگ ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ صرف جو اس میں ہلدی ڈالی جا رہی ہے اس کا یہ حال ہے، تو یہ دیگ کتنی بڑی ہوگی۔ یہ نمک جو ڈالا جا رہا، دیکھیے اس سور سے زیادہ جو حرام چیز قرآن میں بتائی گئی ہے، شاید یہ ہندو بھی سن کے حیران ہوں اور یہ مسلمان بھی، کہ یہ مسلمان کون سی چیز۔ یہ کڑچھا دیکھیں جو جس کے اندر یہ چمچہ ہے، جس کے چمچے کا یہ حال ہو، جس کو 5 6 7 آدمی اس کو ہلائیں کھینچ کے، تو اللہ کے بندو اس کے سائز دیکھیے۔ یہ اندر اس کے دالیں ڈالی جا رہی ہیں، یہ نمک ڈالے جا رہے ہیں، اور پھر یہ سارے مشرک اس کو مل کے کھائیں گے، پلیٹوں میں ڈال کے مزے لے لے کے کھائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ اس کے اندر کڑچھا جو کتنے بندے اس کو کھینچ رہے ہیں اوپر سے، اور رسوں سے باندھا ہوا دوسری طرف یہ بندے کھینچ رہے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے سارے ثواب کما رہے ہیں۔ یہ سمجھیں ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے 10 محرم کو یہ حلیم گھوٹتے ہیں، 12 ربیع الاول کو یہ کیک کاٹتے ہیں، اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی فیصل آباد میں یہ پتہ نہیں کہاں دکھایا گیا تھا کہ کتنے ٹن کا انہوں نے کیک کاٹا ہے، اور کتنا پتہ نہیں لمبا کیک انہوں نے کاٹا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، کہاں گیا وہ تمہارا دین اسلام؟ کہاں گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی جو علیحدہ ملک بنا رہے تھے، تو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے تھے نعرہ لگانے والے اور پیچھے نعرے کا جواب دینے والے۔ اور وہاں سے انڈیا سے جو یہاں آئے ہیں، اپنے کیک کاٹنے والی وہ چھری ساتھ لے کر آئے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ ساتھ لے کے آئے ہیں، چادریں ساتھ لے کے آئے ہیں کہ وہاں باباؤں کے یہاں محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر چڑھاتے تھے، اور یہاں سے ہم پاکستان جا رہے ہیں، وہاں باٹی میں دربار شریف کے اوپر یہ چادریں چڑھائیں گے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہے وہ ذلت اور خواری کی داستان مسلمانوں کی، جو صدیوں بیت گئی ہیں، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ تو ان کو جو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا ہے، خود اپنے ان کو مارتے ہیں، اندر والے بھی مارتے ہیں اور باہر والے بھی مارتے ہیں، اور سب سے زیادہ ان غریبوں کو مار پڑ رہی ہے۔ بالکل یہ اصل مجرم یہ ہیں، یہ چڑھاوے چلاتے ہیں، عرس مناتے ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ سلفی ہیں، ان کے مسلک ہیں۔ پھر یہ جمہوریت کا نظام ہے، یہ مشرکانہ نظام ہے جو شرک اور کفر کو تقویت دیتا ہے، اور اس کے رکھوالے بن گئے ہیں سارے ان کے سیاسی لیڈر بھی، ان کے ججز بھی، ان کے عسکری لیڈرز بھی، اور ان کے سیاسی لیڈرز بھی، اور ان کے سارے جتنے ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر یہ شرک اور کفر کے اڈے یہ قائم ہیں۔ یہ مسلمانوں کے مندر ہیں جہاں پوجا ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے گاؤں کے اندر بھی چار دیوالی والی سرکار ہے جی، یہ رڑی والی سرکار ہے جی، بابا صاحب سبحان کی سرکار ہے جی، نکروڑے والی سرکار ہے جی، کلیاں والی سرکار ہے جی، کھوتے والی سرکار ہے جی، ہر چیز ان کے ساتھ۔ وہ ایبٹ آباد کے پاس جب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی جاتا تھا، 4 سال میں نے وہاں ٹریننگ کی ہے، اور وہاں ایک گدھا کہیں دفن ہے، اور وہ گدھے والی سرکار ہے۔
یہ کہیں گھوڑے دفن ہیں، کہیں گدھے دفن ہیں، اور کہیں مردے پوجے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کہیں کھوٹی کھری کرنے والے ہیں، کہیں داتا صاحب ہیں جی، کہیں غریب نواز ہیں جی، اور غریبوں کو وہ مار پڑتی ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی اور پوری دنیا میں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ خالص کفر ہے۔ یہ دیکھیے اندازہ لگائیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سیڑھی کے ساتھ اس دیگ کے اندر اتر رہے ہیں ہوئے، اندازہ لگائیے بوٹوں سمیت یہ گندگی اور پسینہ اور جو کچھ بھی اس کے اندر وہ ڈالے گا سارے یہ مشرک مل کے، مشرک گندا ہوتا ہے، مشرک پلیت ہوتا ہے، اس کو پاکی صفائی کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے اندر سے یہ سیڑھی لگا کے دیگ کے اندر اترا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ یہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دال تیار ہوئی ہے۔ فکر نہ کرو، اس سے زیادہ خوفناک چیز وہاں جہنم کی آگ کو تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا، تمہارے نلوں کے ساتھ تمہارے منہوں کے اندر ڈالا جائے گا اس کو۔ پیر صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب، مرید صاحب، یہ دیکھیے یہ دکھا رہا ہے، یہ بڑے فخر کے ساتھ اس کو لہرا لہرا کے دکھا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں مشرک جو ہوتا ہے نا، وہ ڈیٹ مشرک ہوتا ہے۔ اس سے 1450 سال پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، مشرکین مکہ یہی کچھ کر رہے تھے۔ ہزاروں سال پہلے بھی نوح علیہ السلام کی مشرک قوم بھی یہی کچھ کر رہی تھی۔ یہ دیکھو ڈرموں میں ڈال کے یہ دال جائے گی، اندازہ لگائیے ڈرموں میں ڈال کے یہ مشرک، پھر کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، ان کو وہاں مار پڑتی ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، مار کیوں نہ پڑے؟ ابھی تو بہت ہلکا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رکھا ہوا ہے۔ مرنے کے ساتھ جو تمہیں آگ لگائی جائے گی تمہارے گندک کے کرتے اور تارکول کے، یہ دیکھیے ابھی یہ کیا اس کی تعریفیں کر رہی ہے، ذرا سنتے ہیں۔ اب صبح ہونے والی ہے، بٹ فائنلی بن کے تیار ہو چکا ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ اجمیر شریف میں آتے ہیں سب آ کے اس کو یہاں پہ کھاتے ہیں۔ جو کوئی ضرورت مند ہے وہ بھی یہاں پہ اس کو لے سکتا ہے، اپنے گھر بھی لے کے جاتے ہیں لوگ، اور مہینوں مہینوں تک کھاتے ہیں، میں نے سنا ہے۔ تو میرا پہلی بار ہوگا یہ ٹیسٹ کر کے دیکھوں گا۔ اور اب یہ دیکھیے گا کتنا سارا اس کے اندر ڈرائی فروٹ ہے، کتنا اس کے اندر گھی بھرا ہوا ہے، اور 4800 کلو کی دیگ کے اندر بنا ہے یہ، جو کہ سنا آپ نے 4800 کی یہ دیگ، 4800 ٹن کے پتن کلو، یہ من بتا رہا تھا، اتنی بڑی یہ دیگ ہے۔ ان مشرکوں نے کس طریقے سے عدم مچایا ہوا ہے پوری دنیا کے اوپر۔ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اجمیر میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں یہی کچھ ہو رہا ہے بر امام پر، اور بالٹی یہ دیکھیں مزے سے کھا رہا ہے بے ایمان، اس کو ہوش نہیں ہے، جہنم کی آگ کا انگارے کھا رہا ہے، اور یہ سور سے زیادہ حرام اس کو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، یہ چاہے محرم کی شربت ہوں، وہاں کی وہ حلیم ہو، یا یہ جو دال ہو، یا یہ چڑھاوے ہوں، بر امام کے بکرے اور چھتڑے ہوں، یہ سارے کے سارے حرام، نجس اور سور کے گوشت سے زیادہ حرام اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا۔ اللہ کے بندو، یہ شرک ہے جس کی آج ہر جگہ طاہر القادری بھی اسی کی حمایت کر رہے ہیں، خادم حسین رضوی اسی کی حمایت کر رہے ہیں، اور سارے لگے ہوئے، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے، نہ عمران خان آواز اٹھاتا ہے، نہ فضل الرحمان اٹھاتا ہے، کوئی بھی نہیں اٹھاتا ہے، نہ کوئی ہمارا جرنیل اٹھاتا ہے، سارے شرک کے رکھوالے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ عورتیں آ کے، بے شرم عورتیں یہاں آتی ہیں اور ناچتی ہیں اور گاتی ہیں۔ یہ دیکھو کس طرح اس کو سجایا ہوا ہے، ظاہری بات ہے جس طرح سامڑی نے بچھڑے کو سجایا ہوا تھا، اس طریقے سے یہ دیکھیں کس طریقے کیسا ایک ماحول تیار کیا ہوا ہے بے ایمانوں نے۔ تو کیوں نہیں جا کے عوام اپنا جا کے ایمان برباد کریں گے؟ یہ دیکھیے ہندو بھی دیکھ کے شرمائیں، یہ دیکھیے یہ مسلمان ہے، اندازہ لگاؤ ہے۔ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر مشرک کس کو کہتے ہیں، کافر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب ان کو کافر کہتی ہے، اللہ کی کتاب ان کو مشرک کہتی ہے، اور جو اس کو مشرک نہ سمجھیں وہ بھی مشرک ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان کا معاملہ، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو بیوی بچوں سمیت ہمیشہ کی آگ میں تم جلو گے۔